بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشراف قریش میں اپنی ذاتی خاندانی وجاہت کے لحاظ سے بہت ہی ممتاز ہیں۔ 8ویں پشت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانی شجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نسب سے ملتا ہے۔ آپ واقعہ فیل کے 13 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور اعلان نبوت کے 6 سال 27 برس کی عمر میں مشرف با اسلام ہوئے، جبکہ ایک روایت میں آپ سے پہلے کل 39 آدمی اسلام قبول کر چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہو جانے سے مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی اور ان کو ایک بہت بڑا سہارا مل گیا، یہاں تک کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ خانہ کعبہ کی مسجد میں اعلامیہ نماز ادا فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اسلامی جنگوں میں مجاہدانہ شان کے ساتھ کفار سے لڑتے رہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اسلامی تحریکات اور صلح جنگ وغیرہ کی تمام منصوبہ بندیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر و مشیر کی حیثیت سے وفادار رفیق کار رہے۔ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب فرمایا اور 10 برس 6 ماہ 4 دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخت خلافت پر رونق افروز ہو کر جانشینی رسول کی تمام ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے انجام دیا۔ 26 ذی الحج 23 ہجری 4 شنبہ کے دن نماز فجر میں ابو لہوہ فروز مجمعی کافر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکم میں خنجر مارا اور آپ یہ زخم کھا کر تیسرے دن شرف شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ بوقت وفات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 63 برس کی تھی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور روضہ مبارک کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو انور میں مدفون ہوئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص ڈھونڈ رہا تھا۔ کسی نے بتایا کہ کہیں آبادی کے باہر سو رہے ہوں گے۔ وہ شخص آبادی کے باہر نکل کر آپ کو تلاش کرنے لگا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں پایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر کے نیچے درہ رکھے ہوئے زمین پر سو رہے تھے۔ اس نے نیام سے تلوار نکالی اور وار کرنا ہی چاہتا تھا کہ غیر سے 2 شیر نمودار ہوئے اور اس کی طرف بڑھے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ چیخ پڑا۔ اس کی آواز سے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہو گئے۔ اس نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا اور آپ کے دستے حق پرست پر مسلمان ہو گیا۔ بکری کا بچہ بھی مر گیا تو حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرماتے ہیں، میں نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ اونٹ پر سوار ہو کر بہت تیزی سے جا رہے تھے۔ میں نے کہا، یا امیر المؤمنین کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ جواب دیا، صدقے کا ایک اونٹ بھاگ گیا ہے، اس کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ اگر دریائے فرات کے کنارے پر بکری کا ایک بچہ بھی مر گیا تو بروز قیامت عمر سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ جہنم کو بکثرت یاد کرو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جہنم کو کثرت سے یاد کرو کیونکہ اس کی گرمی نہایت سخت اور گہرائی بہت زیادہ اور اس کے گرز یعنی ہتھوڑے لوہے کے ہیں۔ لوگوں کی اجازت سے بیت المال سے شہد لینا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار بیمار ہوئے۔ طبیبوں نے علاج میں شہد تجویز کی۔ بیت المال میں شہد موجود تھا لیکن مسلمانوں کی اجازت کے بغیر لینے پر راضی نہ تھے، چنانچہ اسی حالت میں مسجد میں حاضر ہوئے اور مسلمانوں کو جمع کر کے اجازت طلب کی۔ جب لوگوں نے اجازت دی تو استعمال فرمایا۔
حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سال سے 2 سال تک لگاتار روزے رکھتے رہے۔ دوسری روایت میں ہے بقرہ عید، عید الفطر اور سفر کے علاوہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل روزے رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 یا 9 لقموں سے زیادہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اونٹوں کے بدن پر تیل مل رہے تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ صدقے کے اونٹوں کے بدن پر قطران یعنی تیل مل رہے تھے۔ ایک شخص نے عرض کی، حضرت یہ کام کسی غلام سے کروا لیتے۔ جواب دیا، مجھ سے بڑھ کر کون غلام ہو سکتا ہے؟ جو شخص مسلمانوں کا والی ہے وہ ان کا غلام ہے۔ درہ پڑتے ہی زلزلہ جاتا رہا۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں زلزلہ آ گیا اور زمین زور زور سے ہلنے لگی۔ یہ دیکھ کر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے اور زمین پر ایک درہ مار کر فرمانے لگے، یعنی اے زمین ٹھہر جا، کیا میں نے تیرے اوپر عدل و انصاف نہیں کیا؟ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان جلالت نشان سنتے ہی زمین ساکن ہو گئی، یعنی ٹھہر گئی اور زلزلہ ختم ہو گیا۔ اور بھی اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ شکریہ۔